میں 4 مصرے پیغام کے طور پر استقبال کرتا ہوں یہاں حاجی یعقوب صاحب کا اور تمامی حضرات. مجھے داد کی خواہش نہیں ہے بالکل 4 مصروں پر آپ جیسے بھی سن لیجیے مگر آپ کی جشن کا بہترین تحفہ کہ کتنے کمانے والوں کی روزی حلال ہے. کوئی داد کی خواہش نہیں ہے خدا کی قسم. استقبال ماہ محرم میں آپ کی جشن کا بہترین تحفہ کتنے کمانے والوں کی روزی ہمیں جتنی اگر آپ مصرے کہاں ادا نہیں ہوگا. مولانا پیغمبر نوغامی صاحب کی مصرے ہیں کہ کتنے کمانے والوں کی روزی حلال ہے, کتنے کمانے والوں کی چام ہے. یہ آخری امام کا پہلا سوال ہے. پہلا سوال ہے. امام کا پہلا سوال ہے. محرم قریب ہے کہ مسجد امام باڑوں میں کر کے سیاستیں کتنے کمانے والوں کی روزی حلال ہے. یہ آخری امام کا پہلا سوال ہے. مسجد امام باڑوں میں کر کے سیاستیں کوٹھوں پہ الجل کی صدا ہے. کمال ہے. ساری دنیا میں جو قائم یہ عزاداری ہے, ساری دنیا میں جو قائم یہ عزاداری ہے, کام انسان کا نہیں معجزہ باری ہے. ساری دنیا میں جو قائم یہ عزاداری ہے, کام انسان کا نہیں معجزہ باری ہے. رات بھر سینہ بنی صبح کو غائب ہے نماز. رات بھر سینہ بنی صبح کو غائب ہے نماز. اس کو الفت نہیں کہیے, یہ ریاکاری ہے. کتنے کمانے والوں کی روزی حلال ہے. یہ آخری ایمان کا پہلا سوال ہے. کتنے کمانے والوں کی روزی حلال ہے. یہ آخری امام کا پہلا سوال ہے. مسجد امام باڑوں میں کر کے سیاستیں کوٹھوں پہ الجل کی صدا ہے. مسجد امام باڑوں میں کر کے سیاستیں کوٹھوں پہ الجل کی صدا ہے. کمال ہے. میں نہایت ادب کرام کے ساتھ حاجی محمد یعقوب صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنی تاثرات کے ذریعے مومنین کے قلوب کو منور کریں. مولانا قمر علی رضوی صاحب رائے ریلی کے 4 میں سے کہ پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں, پہلے پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں. تیرے خطبوں کا فیض پھیلا ہے نا, آج ہم نے تسکین ہوتے ہیں. السلام علیکم. عید مبارکہ اور عید غریب دونوں کی مبارکباد پیش ہم کوئی مقرر نہیں, صرف آپسی گفتگو کے طور پہ آپ سے بات کریں. مولا چاہے گا تو جو ہمیں ہمارے پیر و مرشد سے ملا وہ آپ کو بانٹ کے جائیں گے, آپ کا وہ تبرک سمجھ لیں. اس کے پہلے بتا دوں کہ یہ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے, میں اس لائق نہیں ہوں. الفاظ کے پیچوں سے الجھتے نہیں جانا, الفاظ کے پیچوں سے الجھتے نہیں جانا. غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے.
جس طریقے سے غواص غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگانے کے بعد سمندر کی باقی چیزیں نہیں دیکھتا، اس کی نظر سیپ میں ہوتی ہے اور سیپ کے بعد موتی پہ آتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موتی ہمیں دیا اپنا غلام، جسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. ان کی لکنت تھی زبان پہ، تلفظ صحیح نہیں تھے. لوگوں نے اسی بہانے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیکشن پہ اعتراض کیا تھا. حضرت بلال حبشی کے مخرج پہ نہیں، عین و غین پہ سرکار دو عالم کے سلیکشن پہ اعتراض کیا تھا. اور اللہ کے رسول نے کہا بھائی آپ کسی سے جان مار ہو، تو اللہ کو الفاظ نہیں کہ عین و غین و خے اور حلق سے نکلے یا دعا نکلے کہ دعا نکلے. اللہ کو تو اس کی محبت پسند ہوتی ہے کہ میرے پیغام سے محبت کون کہہ رہا ہے. تو آئیے میں اپنا تھوڑا سا وہ عقیدہ ظاہر کر دوں. حسینی مذہبم حیدر پرستم، حسینی مذہبم حیدر پرستم، غلام کمبرم ہر جا کے ہستم، غلام کمبرم ہر جا کے ہستم، ماں حسینی مذہبم و حیدری، ماں حسینی مذہبم و حیدری، پر دلے خنجر چونے دے، پر دلے خنجر چونے دے عدوی. کہ اللہ فرماتا ہے، اشعار کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ میں حسینی ہوں، میرا مذہب حیدری ہے. پر دلے خنجر چونے دے خنجری، کہ میں اہل بیت کے دشمنوں پر خنجر کی نوک جیسے چوتا ہوں. ماں حسینی مذہبم و حیدری، پر دلے دشمن چونے دے خنجری. یہ عطا ہے میرے مولا کی. اب ہم آئیں، چاہے مباہلہ منائیں چاہے غدیر منائیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت پر عمل کر کے اگر منائیں گے تو اس کا معاملہ اور اس کو بولنے کا، اس کا جاننے کا طریقہ ہی الگ ہوگا. جیسے آپ نے کہا کہ اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلیل کرتا ہے، لیکن جب آپ قرآن سے آئیں گے تو اللہ فرماتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، من پہ جائیے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. پھر آپ کہیں گے من ہی عزت سے نوازتا ہے اور من ہی ذلیل خوار کرتا ہے. ابھی غدیر میں آنے ہی من ہی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، من ہی عزت سے نوازتا ہے، اور وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، من ہی ذلیل خوار کرتا ہے. اگر من سے محبت ہے تو اللہ آپ کو عزت سے نوازے گا، اور من سے عداوت ہے، بغض ہے، تو اللہ تمہیں ذلیل خوار دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں جنت میں. تو جب آپ قرآن سے پڑھیں گے تو پھر اللہ عزت نہیں دیتا. قرآن کا آیت کہتی ہے وَإِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، من عزت دیتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ سورہ المدثر میں کہ من جسے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جسے من چاہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جسے من چاہے، اور اللہ اسے گمراہ کرتا ہے جسے من چاہے. جب آپ قرآن میں من کو پڑھو گے تو غدیر سمجھ میں آئے گا کہ من کن تو مولا ہاذا ولی المولا کا نچوڑ ہی الگ ہوگا. ابھی ہم حدیثوں سے پڑھتے ہیں، ابھی آئیے مباہلہ پڑھتے قرآن سے. اللہ تعالیٰ نے غدیر بھی سورہ مائدہ میں ہے جہاں جا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہیں پہ اللہ نے اسی سورہ مائدہ میں فرمایا کہ عید غدیر ہے کیا. اللہ نے فرمایا سنت اگر آپ وقت میرے کو دیں گے تو تھوڑا سا توجہ کیسے جاؤں گا. سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو یعنی صحابیوں کو ان کے دل میں یہ محبت ڈالی، عرقہ ڈالا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالی جو تھے اللہ پر ایمان لائے اور اس کے نبی پر ایمان لائے، اور جب دونوں پر ایمان لایا تو عیسیٰ علیہ السلام بولے آپ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں. کیا ہیں؟ قرآن کی آیت کہہ رہی کہ ہم مسلمان ہیں. سورہ مائدہ دیکھ لیں. اب یہ ہو گیا کہ ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، مسلمان ہو گئے. اب انہوں نے عرض کی عیسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے رسول، ہمارے آقا، ہم پر آپ دعا کریں کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا آئے، خوان آئے.
क्या है, मनसलवा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए होता था। ये ख्वान का है कि अल्लाह से बोले यार ऐ ईसा अल्लाह से दुआ करो कि हमारे लिए आसमान से खाना है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह से डरो। क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर मनसलवा आता रहा, उनने उसकी नाकदरी की, उन पर अजाब आया कि 12 साल वो जंगल में भटकते। तो फिर बोला नहीं, हम इसलिए आपसे दुआ कर रहे हैं कि आप जब अल्लाह से दुआ करें और आसमान से खाना आ जाए, खाना आ जाए, तो हमको यकीन हो जाए और हमारे दिल मुतमईन हो जाए। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, ये अल्लाह तू मरने के बाद जिंदा कैसे करेगा? तो अल्लाह ने सवाल किया, कुरान की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ने सवाल किया कि इब्राहिम तुझे यकीन नहीं है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाए कि अल्लाह मुझे यकीन है, लेकिन अपनी आंखों से देख लूं ताकि दिल मुतमईन हो जाए। तो कोई चीज सुनते रहोगे आप तो दिल मुतमईन नहीं होगा, लेकिन जब आप आंखों से देख लोगे तो आपका दिल मुतमईन हो जाएगा कि आपका ये सामान पैक होके आया, हमने भेज दिया, आपने सुन लिया, भाई शुक्रिया आपने भेज दिया। लेकिन जब तक उस पैकेट को खोलोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो आपका दिल मुतमईन नहीं होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारा अपनी आंखों से देख लूं कि तू मरने के बाद जिंदा कैसे करता है, तो हमारा दिल मुतमईन हो जाए, ईमान तो है हमारा। तो इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने कहा, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम से ईसा बिन मरियम, कि आप अल्लाह से दुआ करें कि हमारे लिए खाना आ जाए आसमान से, ताकि हमारे दिल मुतमईन हो जाएं और हम आपके रिसालत की गवाही दें, अल्लाह ने उसके रसूल ने जो फरमाया उसकी गवाही दें और 19 की गवाही दें। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो अब इसके लिए आपको 30 रोजे रखने पड़ेंगे, ये तफसीर में इसके लिए आपको 30 रोजे रखने पड़ेंगे। उसके बाद फिर जो अल्लाह से दुआ मांगोगे वो कबूल होगी। तो हवारियों ने रोजे रखे, जब 30 रोजे पूरे हो गए, तफसीर में ये भी लिखा जाता कि ईसा अलैहिस्सलाम गुस्ल किए, 2 रकात नमाज अदा की और फिर मोटे कपड़े पहने, मोटे कपड़े पहन दुआ मांगते हैं, या अल्लाह इनका खान उतार दे और इनका खाना उतार दे ताकि इनके दिल मुतमईन हो जाए और इनके लिए वो ईद का दिन हो। लफ्ज़ ईद है कुरान में, इनके लिए वो ईद का दिन हो और इनके लिए वर नहीं, आने वालों के लिए ये ईद का दिन हो। ये सूरह अल-माइदा में है, जहाँ अल्लाह ताला गदीर बयान कर रहा, जहाँ अल्लाह ताला ऐलान फरमा रहा कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी। उसी सूरह माइदा में ये है। अभी हम हदीसों से गदीर मनाते हैं, जिस दिन अल्लाह की वसीयत के मुताबिक कुरान से हदीस मनाएंगे, किसी का मुकाबला नहीं कि आपसे आगे बढ़ जाए, कोई गवाही देने की जरूरत नहीं होगी। अब आए मुबाइला में कि अल्लाह ताला ने कुरान में अल्लाह फरमाता है कि एक आयत की सनद अल्लाह अपने दूसरी आयत से देता है। जैसे अल्लाह फरमाए इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, अल्लाह खुद फरमाता वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये क्या जाना लैलतुल क़द्र है? फिर अल्लाह ने जवाब दिया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर रूह। तो अल्लाह ने एक आयत होती उसका जवाब भी कुरान की आयत से ही दिलवाता है। अब आ गया मुबाइला, अभी अपन मुबाइला हदीसों से मनाते हैं, अब कुरान से सुनने की कोशिश किए। ला इकराहा फिद्दीन, अल्लाह ने कहा कि दीन में जबरदस्ती नहीं, आप सुन लीजिए, कुरान से मिला लीजिए। आपके हलक से नीचे होते तो सुभान अल्लाह, नहीं होते तो डिलीट कर दीजिए। क्योंकि ये कुरान की आयत है, मैं इसको देख के पढ़ दूं, फिर उसके बाद बात करूं, अगर इजाजत हो आपकी। मुबाइला है, कुरान पारा नंबर 29 सूरह अल मुदस्सिर आयत नंबर 30 और 31 मुबाइला बयान कर रहा हूँ कुरान से। अल्लाह फरमाता अलैहा तिस्अता अशर, कि हमने दोज़ख में 19 फरिश्ते मुकर्रर किए। दोज़ख में केवल 19 फरिश्ते मुकर्रर किए, जबकि वहाँ दुनिया के हर जो गुंडे मवाली हरामी होंगे सब वहाँ पे होंगे। वहाँ पे तो फौज ज्यादा लगना चाहिए ना। ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है तो कम फोर्स लगती है, लेकिन दशहरा का और होली का जुलूस निकलता फोर्स ज्यादा लगती है। उनको मालूम है कि इसमें शराबी नहीं, इसमें शराबी होंगे। तो अल्लाह ताला ने लेकिन 19 फरिश्ते मुकर्रर किए। तो आयत कहती है कि हमने 19 फरिश्ते मुकर्रर किए। फिर आगे आयत 31 कहती है वमा जअलना अस्हाबन नार इल्ला मलाइकतन, कि हमने दोज़ख में 19 फरिश्ते असहाब जो मुकर्रर किए वो फरिश्ते,
اب اس کے آگے آتی کہتی ہے کہ وہ 19 ہے کیا؟ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہ ہم ان 19 سے کافروں کی جانچ کریں گے. ہم اس 19 سے کافروں کی جانچ کریں گے. یہ 19 مبالغہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کافروں سے 19 سے ان کی جانچ کریں گے. اور ہم نے یہ 19 کی عدد صرف کافروں کی جانچ کے لیے رکھی ہے. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اس لیے کہ 19 سے اہل کتاب جو توریت، زبور، انجیل کے لوگ ہیں ان کو یقین آ جائے. 19 سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف و توصیف 19 سے کی ہے. توریت میں، زبور میں، انجیل میں، 313 صحیفے میں 19 سے کی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اہل کتاب والوں کو یقین آ جائے گا. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانًا، اور اس 19 سے ایمان والوں کو ایمان بڑھیں گے. 19 سے ایمان والوں سے ایمان بڑھیں گے، ایمان میں برکت ہوگی. اور آگے آیت کہتی ہے وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو جن کے دلوں میں بغض پنجتن ہے، جن کے دلوں میں بغض پنجتن کی بیماری ہے، جن کے قلوب میں بغض پنجتن کی حسد ہے، وہ کہیں گے اللہ یہ 19 سے سمجھانا کیا چاہتا ہے، تو 19 کی مثال سے اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ابھی جو میں نے بات کہی وہ بات آپ کے اشعار میں کہ کذالک یضل اللہ من یشاء، کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. اللہ ایک ہی بات سے من جسے چاہتا اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور من جسے نہیں چاہتا اس سے گمراہ کر دیتا ہے. اور من جسے چاہے اسے ہدایت ملے، من جسے آیت کا آخری وہ ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. ہوا پہ بھی آپ خاص خیال رکھیں گے. جس دن ہوا کے بارے میں آپ گفتگو کریں گے آپ اچھل جائے گا، آپ کا دل، آپ کا جسم اچھلے نہ اچھلے، دل اچھل جائے گا. کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے پاس کروڑ ارب خرب کتنے فرشتے ہیں وہ ہوا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کے پاس روز لاکھوں کروڑوں روز اللہ خلق کر رہا ہے، کیونکہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے ہوا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن ہم نے صرف 19 رکھے تھے، جبکہ گنڈے موالی حرامی سب وہاں موجود ہے. اور اللہ فرماتا ہے وما ہیا الا ذکر للبشر، ہم نے انسان کے لیے یہ نصیحت، یہ ذکر فرمایا تاکہ اس میں غور و فکر کرو. تو یہ اب 19 ہے کیا؟ 19 ہے کیا؟ اب جس طریقے سے اپنے یہاں اگر آپ لوگ کو وہ لگے تو آپ نعرہ لگا دیں، میں خاموش ہو جاؤں. کہ جس طریقے سے اپنے یہاں ایک پھل ہوتا ہے بیہی پھل ہوتا ہے، یو پی میں اس کو بولتے ہیں. تو اگر آپ یہاں پہ بیہی بولتے ہیں، یو پی میں آپ کسی کے مکان میں جائیں گے، آپ اس کے آپ بیہی کا باغیچہ لگا ہے، اس کے پیچھے بیہی کا باغیچہ لگا ہے، لیکن آپ اس سے بولیں گے ہم کو بیہی کے چند پتے چاہیے دوا کے لیے، وہ بولے گا یہ بیہی ہے کیا؟ یہ بیہی ہے کیا؟ بھائی ہم کو نہیں معلوم، پہلی دفعہ سن رہے ہیں آپ کی زبان میں. اب جب آپ اس کو بولیں گے کہ ہم کو امرود کے پتے چاہیے، تو بولیں گے باغ لگا جتنے چاہے اس سے لے لو. اب یہی بات بولیں گے جب آپ راجستھان جاؤ گے، بولے بھیا بیہی کے پتے چاہیے، وہی بولیں گے ہم نے پہلی دفعہ سنا، ایسا پھل تو ہم نے سنا ہی نہیں. پھر وہ سے بولو گے آپ امرود کے پتے لے لو، بولے اس کو بھی ہم نے نہیں سنا. وہاں کہتے ہیں جام پھل، وہاں کہتے ہیں جام پھل. جب آپ بولو کہ جام پھل کے پتے تو بولے بھائی لے لو، جھاڑ لگا جتنے چاہے لے لو. کشمیر میں جاؤ گے تو بیلو، بنگلہ دیش میں کہتے ہیں بیلو. ایک الفاظ کو الگ الگ بھاشاؤں میں الگ الگ جگہ الگ الگ نام سے پکارا جائے. ہم صلاۃ کو، ہم نماز کو قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ہے نا. روزے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اسی طریقے سے پنجتن کو قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ پنجتن کو قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تو بیان دیا کہ نماز کو صلاۃ، روزے کو صیام، اور رات کو لیل، دن کو نہار، ہے نا. تو اب ہم کو قرآن سے پوچھنا پڑے گا. یہ تو ہم حدیث اور اس سے بولتے ہیں کہ پنجتن کے نام. قرآن سے جب پوچھا گیا تو قرآن کہتا ہے 19 ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حرف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حرف ہیں؟ 19 حرف ہیں. تو پنجتن کو قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. قرآن میں
اور ہم اس کو پڑھ کے آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن اور الرحیم کے کسی لغت میں معنی ہم کو نہیں ملے. آپ لوگ کو ملے تو ہمیں عطا کریں. وہ الرحمن ہے, وہ الرحیم ہے. تو اب جب الرحمن الرحیم پڑھو گے تب 19 حرف ہوتے ہیں. تو پنجتن کو قرآن میں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے پہلے بسم اللہ پڑھ لو, کپڑا پہننے کے پہلے بسم اللہ کر لو, وضو بنانے کے پہلے بسم اللہ کر لو, قرآن پڑھنے کے پہلے بسم اللہ کر لو, نماز پڑھنے کے پہلے بسم اللہ کر لو, علی علی کہنے کے پہلے بسم اللہ کر لو. اس کی برکت ہے جو قرآن کے کسی آیت میں نہیں. یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے, سورہ النمل یا سورہ النحل, تو قرآن کی آیت ہے. تو اللہ نے فرمایا اس میں 19 حرف ہیں. اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ 19 ہیں کون. آپ دیکھیں محمد نام میں کتنے حرف ہیں, آپ بتائیں محمد نام میں کتنے حرف ہیں. آپ بتائیں گے تو آپ کو یاد رہے گا. میں بتاؤں گا تو سن کے کان سے سن کے محمد 4 حرف, ٹھیک نا, 4 حرف. اور علی میں کتنے ہو گئے, اور سیدہ خاتون بی بی فاطمہ میں کتنے ہو گئے. محمد میں 4, علی میں 3, فاطمہ میں 5, حسن میں 3, کتنے ہو گئے 15, حسین میں کتنے ہو گئے. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. بسم اللہ ہی پنجتن ہے جو قرآن میں نام اللہ نے کہا بسم اللہ. اس لیے کسی آیت میں اتنی فضیلت نہیں, کسی آیت میں اتنی برکت نہیں جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ بھی ہماری ایک محبت ہو سکتی ہے, ہمارے جذبات ہو سکتے ہیں. اور قرآن سے پوچھیں. اب قرآن آگے کہتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اپن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے معنی آپ لوگ کیا لیتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ٹھیک ہے. اس میں بھی 19 حرف ہے آپ کے لیے. ایاک نعبد و ایاک 19 حرف ہے. جب آپ اس مقصد کو سمجھ لیں گے تو آپ کہیں گے ہم پنجتن کی عبادت کرتے ہیں اور پنجتن سے ہی مدد مانگتے ہیں. پنجتن پہ بھائی درود پڑھ رہے ہیں نا, عبادت ہے نا درود پڑھنا. ہم پنجتن پہ ہی درود پڑھتے ہیں اور پنجتن سے ہی مدد مانگتے ہیں, یا علی المدد یا علی المدد. اب آگے آیت بولتی ہے بھائی یہ بھی ہمارا محبت کا وہ ہو سکتا ہے, ہماری دیوانگی ہو سکتی ہے. آگے آیت کہتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس کے کیا آپ معنی نکالتے ہیں, باقی رکھ سیدھے راستے پہ باقی رکھ. اب آئیے قرآن سے پوچھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم میں بھی 19 حرف ہیں. گر لینا آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اس لیے اس کی وقت لی. اہدنا الصراط المستقیم میں کتنے حرف ہیں 19. اب اس کے معنی یہ ہوں گے سمجھنے کے بعد, ہمیں 19 کے راستے پر چلا. 19 یعنی پنجتن کے راستے پر چلا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا, مولا کائنات کے راستے پہ چلا, سید کائنات کے راستے پہ چلا, حسنین کریمین کے راستے پہ چلا. اس سے اچھا راستہ کائنات میں اللہ نے بتایا کوئی. اہدنا الصراط المستقیم 19 تک. ابھی یہ بھی ہمارا محبت اور غلامی میں اور پاگل پن میں ہو سکتا ہے. آگے آئے دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم. اس کے کیا معنی نکالتے ہیں آپ, اس میں بھی 19 حرف ہیں. اس میں بھی 19 حرف ہیں. اللہ تعالیٰ کی 19 سے زیادہ کس پر انعام اکرام, ہمیں ان کے راستے پر چلا جس کا تم نے ان پر انعام کیا 19 پر. محمد علی فاطمہ حسن حسین سے زیادہ انعام اکرام اللہ نے کس نے کیا, کہ اب 19 پہ یہ ہے. اور آگے چلیں, پہلے سے بہت لمبی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ کیا معنی لیتے ہیں اس کے, وہ کتاب ہے جو شک و شبے سے بالاتر. الف لام کی میم کے تو آپ بولتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ جانے اس کا رسول جانے. اب اللہ فرمانا اس میں بھی 19 حرف. آل محمد وہ بولتی کتاب ہے, 19 وہ بولتی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اب
اس کو قریب لاتے ہوئے موبائلے میں آ جائیں گے، قرآن موبائلے سے بتا رہا ہے۔ تو جب 19 توریت، زبور، انجیل اور 313 صحیفے جتنے بھی اللہ نے نازل کیے، اس میں سب میں اللہ نے ان پنجتن کا ذکر 19 سے کیا۔ اب نجران سے وہ پادری آئے، وہ عالم آئے، وہ لوگ آئے جن کی دعا اللہ ان کے کہنے پہ قبول کر دیتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، ایسے عبادت گزار تھے وہ کہ ان کی جو دعا کہتے ہیں وہ قبول ہوتی۔ اب وہ مسجد نبی میں ہے، خانقاہ نبی بھی ہے، اب ادھر پہ سرکار دو عالم کی زیارت کر رہے ہیں اور مولا کائنات کی بھی زیارت کر لی انہوں نے۔ اب قرآن سے باعث ہو رہی کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کا بیٹا ہے، نہیں تو یہ ہے جو ابھی آپ نے بیان کیا ابھی، تو یہ بحث چل رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے اللہ کے کلام سے اس کو دلیلیں دے رہے ہیں کہ بھائی اس کی کیا دلیل اللہ کے بیٹے ہیں، بولے بن باپ کے بیٹا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے آدم علیہ السلام بیوی حوا کی مثال دی کہ وہ بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اب دو کون نے دیکھ لیا، مولا کائنات کو، رحمت للعالمین کو، ابھی ان کی عدد پوری نہیں ہو رہی تھی، ان کی عدد ہو رہی تھی محمد کے 4، علی کے 3، 7 کی عدد پوری ہو رہی تھی۔ ان کو تو 19 دیکھنا تھا کہ توریت زبور میں 19 بیان کیا گیا ہے، انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ 19 ہوں گے، ان سے نہ بھولنا، وہ 19 ہوں گے۔ اب اتنی بحث کہ ہم بول دیں گے، یہ بھی روایت آئی ہے کہ صحابہ اکرام جو نے کہا کہ آج اپنے رسول کو دیکھ لو، محمد ابن عبداللہ کو دیکھ لو، ہم بددعا کریں گے یہ دیش سے نابود ہو جائیں گے معاذ اللہ، ہم بددعا کریں گے تو اتنی تک ان کا دعویٰ تھا۔ تو اب 10 دن 15 دن جو بھی روایت میں ہے، قرآن کی آیتوں سے اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں، امام الانبیاء سمجھا رہے ہیں، اللہ کے بعد کائنات کے مالک سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہے کیونکہ ان کی جو نظر تھی وہ 19 پہ تھی، ان کی نظر 19 پہ تھی کہ اللہ نے توریت زبور انجیل میں 19 سے ان کی پہچان کرائی ہے، ہمیں جب 19 مل جائیں گے ہم جیسے یقین کر لیں گے۔ تو اب ابھی بحث کر رہے ہیں، بددعائیں دینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی مباہلے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گود میں حسین امام حسین ابن علی تشریف لائے، اور ہاتھ پکڑے امام حسن ابن علی تشریف لائے، اور پیچھے سید کائنات تشریف لائی، تو روایت میں آتا ہے پیچھے علی ہے، تو روایت میں آتا ہے انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ جو گود میں ہے وہ کون ہے؟ محمد علی کا ساتھ بھی لیا ان لوگوں نے، گود میں کون ہے؟ بولے حسین، 4 اور گن لیا، بولے جو ہاتھ پکڑے ہوئے ان کا کیا نام ہے؟ بولے حسن، 3 اور گن لیا۔ تو اب ان کی تعداد ہو گئی 19، اب کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی بحث نہیں ہوئی، روایت میں کوئی بحث نہیں ملتی، سیدھے وہ سرنڈر ہو گئے، کیونکہ انہیں 19 کی تصدیق کر لیا، ان کے نبیوں نے ان کے رسولوں نے 19 بتایا تھا۔ تو یہ مباہلہ قرآن سے ہے، وہ غدیر قرآن سے ہے۔ جس دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت پہ عمل کرنے لگیں گے کہ ہم 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اہل بیت، ایک قرآن، جب ہم اس پہ عمل کریں گے، اگر آپ کی جائیداد ہے، آپ کے 5 بیٹے ہیں، آپ بہت کروڑ پتی، ارب پتی، لیکن یہ آخری وصیت لکھ رہے ہیں، آپ اس کو نوٹ لائز بھی کرا دیے کہ میری کل جائیداد میرے غلام کے نام کر دیا جائے۔ اس وصیت کو نہ تحصیلدار بدل سکتا، نہ ایس ڈی ایم بدل سکتا، نہ کلکٹر بدل سکتا، نہ راشٹرپتی بدل سکتا، نہ ہائی کورٹ بدل سکتا، نہ سپریم کورٹ بدل سکتا۔ اس کے آخری وصیت پہ سپریم کورٹ بھی عمل کرے گی کہ اس کی کل جائیداد کا مالک اس کا غلام ہے۔ تو اللہ کے رسول نے وصیت کی ہے، ہم اس وصیت کو حدیث سمجھ کر بیان کر دیتے ہیں، تو ہم حدیث جان کے اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ سرکار کی حدیث ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ یہ رسول اللہ نے وصیت کی، اور رسول اللہ کی آخری وصیت ہے۔ پہلے کا سب بھلا بھی لو، اور 2 وصیت پہ عمل کرو گے، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ ہم میں سے کچھ لوگ اہل بیت کو پکڑے ہیں لیکن قرآن سے بہت دور ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ قرآن کو پکڑے ہیں، حافظہ بھی کر لیا